ایک ہے زہار. بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں. طلاق تو سب جانتے ہیں. طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار. جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے. وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا. محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے. یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم. ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے. یہ محرم عورتیں حرام ہیں تم پر نکاح کرنا. ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے. اس کو کہتے ہیں زہار. محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے. اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر. اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے. ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت. ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی. وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کریں؟ تو آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے. وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دیا کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں. اس طرح کی بات کہنا حرام ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. غلامی کا دور ہے نہیں. جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی تھی. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو. مرد 60 روزے رکھے گا. وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر گئے، پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے. اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گے بھی نہیں. ہاں، زہار اس کو معمولی نہ سمجھو. اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا. اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی. تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے. اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے. ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے. یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں. ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے، اور بیوی تمہاری حرام ہو جائے گی تم پر.